بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 8 جولائی پیر کا دن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ 3 بڑے کیس لگ گئے ہیں اور تینوں کیسز میں حکومت پر تلوار لٹک رہی ہے اور حکومت بھاگ رہی ہے اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے۔ الیکشن کمیشن بھاگ رہا ہے۔ تینوں کیسز میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو غیر قانونی اور غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ پہلا کیس ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس۔ یہ وہی جج ہیں جن کے خلاف اب ڈگری والا معاملہ نکل آیا ہے، یعنی کوئی 40 سال پرانا معاملہ اب آ کر سامنے آ رہا ہے کہ اچھا جی ان کے پاس ڈگری نہیں تھی۔ یہ اب کیوں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جب جھکنے سے انکار کیا اور جب انہوں نے فارم 45 منگوائے تو پھر ان کے خلاف یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا۔ اس کی ہم بات کریں گے کیونکہ کل جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے تینوں حلقوں کے فارم 45 منگوائے ہوئے ہیں اور ذاتی حیثیت میں نون لیگ کے تینوں لوگ جو یہاں سے بطور MLA جتوائے گئے، جیتے نہیں جتوائے گئے، الیکشن کمیشن کی طرف سے جتوائے گئے، ان تینوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہوا ہے۔ اب کیا بنے گا ان کا، اور بیان حلفی والا معاملہ ہے، ان کے بارے میں پہلی خبر آ چکی ہے کہ جی کاشف باسی سے لے کر سب، ہم بھی اس پر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ استعفے تیار ہیں ان کے، کہ ہم اب فارم 45 کے ذریعے پکڑے جائیں گے تو استعفے دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے، منطقی انجام تک کیس کو پہنچانا چاہیے۔ یہ کہیں گے جی ہم نے تو سیٹیں خالی کر دی، معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ پھر استعفے صرف 3 نہیں، پھر 80 کم و بیش جن پر یہ دھاندلی کی گئی ہے، جن حلقوں میں 80 کے لگ بھگ وہ ہیں حلقے، پھر وہاں سے سب سے استعفے آئیں گے۔ اس کے لیے حکومت کتنی بھاگ دوڑ کر چکی، کیا کیا کر رہی ہے، اس کی ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کیس ہو گیا جناب، کل ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا تینوں لوگوں کو۔ اس وقت ان کو جب پوچھا جاتا تھا ان سے فارم 45 کا، کہتے ہیں جی عدالت بلائے گی تو ہم دیں گے، اب بھاگ رہے ہیں۔ دوسرا کیس ہے بابر ستار صاحب کے پاس۔ جسٹس بابر ستار بھی وہ جج ہیں جن کے خلاف حکومت نے بہت کچھ کیا۔ یہ وہ جج ہیں جو 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا۔ اب یہ ججز زیر عتاب ہیں، ایک ایک کر کے ان کے خلاف بھی کارروائیاں۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف آپ نے دیکھا جی وہ گرین کارڈ کا ایشو، ان کے خاندان کے جو ڈاکومنٹس تھے، کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس جو تھے وہ سامنے لائے گئے، اور اس حوالے سے بھی توہین عدالت کا معاملہ الگ سے لارجر بینچ کے سامنے چل رہا ہے۔ تو یہ جسٹس بابر ستار صاحب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت کے باوجود، یا اس میں کیس لگنے کے بعد DC نے اجازت دی، اس کے بعد پھر کس طرح اجازت نامہ جلسے کا واپس لیا گیا۔ اس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر، مشہور ڈپٹی کمشنر جناب، جن کے بغیر ہی حکومت نہیں چل سکتی، جن کو توہین عدالت کا سامنا بھی رہا، پھر ان کو بچایا گیا، اور اس کے ساتھ تاریخ میں سب سے زیادہ MPOs جاری کرنے والے، لوگوں کو گرفتار کرنے والے، وہ DC صاحب، ان کے خلاف درخواست آ چکی ہے توہین عدالت کی۔ کمشنر، DC اور IG اسلام آباد، تینوں جناب اس وقت کٹہرے میں ہیں، اور تینوں کے خلاف درخواست آ گئی ہے کہ آپ نے عدالت کی توہین کی ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ کیس آیا تھا، اجازت نامہ آپ نے دیا تھا، پھر کیسے آپ نے وہ اجازت نامہ منسوخ کیا اور جلسے کی اجازت تحریک انصاف کو نہیں دی۔ تیسرا کیس ہے پاکستان کے سب سے مشہور و معروف اینکر پرسن، صحافی عمران ریاض خان کا۔ ان کو حج پر جانے سے روک دیا، حج پر جانے سے روک دیا۔ یہ معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور 2 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز اس کو سن رہے ہیں۔ یہ بھی توہین عدالت کا معاملہ ہے کہ عدالت سے اجازت انہوں نے لی تھی کہ جی نام بھی ECL میں نہیں، ٹھیک ہے آپ حج پر جا سکتے ہیں، کمٹمنٹ کی کہ جی حج کے بعد میں واپس آؤں گا، پھر بھی ان کو حج پر نہیں جانے دیا گیا۔ تو اب یہ توہین عدالت ہے، یہ معاملہ بھی پیر کو لگا ہوا ہے۔ یہ تو 3 کیسز ہو گئے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ پیر کو ہی کہا جا رہا ہے، سینئر صحافی رپورٹر انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ججز کا ایک اور اجلاس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، اور اس دفعہ پہلے سے زیادہ سخت باتیں سامنے آئیں گی۔ ایک اور خط بھی سامنے آ سکتا ہے کہ اب تو قاضی فائصہ صاحب جو سپریم کورٹ میں بیٹھ کر کہتے تھے جی میرے ہوتے ہوئے کوئی مداخلت نہیں ہوئی، کسی جج کو دھمکایا نہیں گیا، رپورٹ نہیں کیا گیا، اب جناب رپورٹ ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن آپ وقت دے رہے ہیں۔ چاہے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو، اس میں کوئی بھی اس لیے لٹکایا جا رہا ہے کہ ہم خیال ججز بڑھائے جا سکیں، اور قاضی فائصہ صاحب موقع دے رہے ہیں کہ جس جج کی بھی کوئی فائل بنانی ہے، کوئی دھمکانا ہے، کچھ کرنا ہے، اس کے ساتھ کر لو تاکہ وہ میرے ہم خیال ہو جائیں، مخصوص نشستیں ہم نے حکومت کو دینی ہے۔ یہ بات اسد طور نے بھی کی ہے اپنے ویلاگ میں کہ ججز کی فائلیں تیار کی گئی ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ججز کی کوئی بات ایسی نکال کر اور ان کو مجبور کیا جائے کہ مخصوص نشستوں میں حکومت کے حق میں فیصلہ کریں اور 2 تہائی اکثریت دلوائیں، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے آئین کا پہلے ہی بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے، بچی کچی کسر بھی نکال دیں اور آئین میں جو چاہیں ہم کرتے رہیں، اور اس کے بعد ہم ججز کو بھی اپنے غلام بنا کر رکھیں۔
یہ بات اسد طور نے کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ جی طارق محمود جہانگیری صاحب کو بھی آفر کچھ کیا گیا تھا، وہ نہیں مانے تو یہ سب ہو رہا ہے۔ سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سب کو پتا ہے، ہر کو ایک کو پتا ہے، صرف صحافیوں تک بات نہیں، پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو جج آزاد منش رہے گا، وہ لائن پر نہیں آئے گا تو اس کے خلاف پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں جایا جائے گا، قاضی فیصل صاحب آنکھیں بند کر لیں گے۔ یعنی پاکستان کی ہسٹری میں اتنے ججز کے خلاف ریفرنس نہیں آئے جتنے اب آ رہے ہیں، اور یہ وہی جج کیوں ہیں جو خط لکھ رہے ہیں، یا کوئی شہزاد ملک جیسے جج ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے آئین اور قانون کا ساتھ دینا ہے، ہم نے دھمکیوں میں نہیں آنا۔ یہ انہی کے خلاف یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ آج بھی یہ ججز کمپرومائز کر لیں اور فیصلے حکومت کے حق میں دینا شروع کر دیں، اور جو ان سے کہا جا رہا ہے وہ کرنے لگ جائیں، تو پھر یہ سارے ریفرنس بھی واپس ہو جائیں گے اور ان کے لیے سب آسانیاں ہو جائیں گی۔ دو اور کیسز کا میں حوالہ دے دوں جو سپریم کورٹ میں ہیں۔ ایک 8 جولائی کو ہے جو کہ فوجی ٹرائل جو ہو رہے ہیں سویلینز کے، اس کے بارے میں ہے سپریم کورٹ میں کیس، اور 9 کو پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں کا کیس ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ 2 کیسز لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو کیسز ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح جج صاحب نے کتنی دفعہ موقع دیا ان کو کہ فارم 45 لے کر آئیں۔ اس پر جرمانے بھی ہو چکے ہیں، اور پریزائڈنگ افسران جو ہیں وہ بھی بھاگ گئے۔ 2 جو افسران ہیں، ریٹرننگ افسران وہ بھاگے ہوئے ہیں، اور ریٹرننگ افسر جرمانے بھی کرا چکے ہیں۔ یہ فارم 45 نہیں دے رہے اور جمع نہیں کرا رہے۔ الیکشن ٹریبیونل نے حکم دے رکھا ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے حکم دے رکھا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ اس کو دیکھ رہے ہیں الیکشن ٹریبیونل کو، تو یہ نہ تو ریٹرننگ افسر فارم 45 جمع کروا رہے ہیں، نہ تینوں صاحبان ایم این ایز فارم 47 جعلی فارم 47 کے ایم این ایز، انجم عقیل، طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز، ان تینوں کو اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل نے 30 مئی کو فارم 45 جمع کرانے کا آخری موقع دیا تھا۔ 30 مئی کو، کتنے دن گزر گئے ہیں۔ پھر حکومت نے آرڈیننس لانے کا سوچا، فوری طور پر حکومت آرڈیننس لائی کہ ہوئے آرڈیننس لاؤ اور ٹریبیونلز ہی ختم کر دو کہ جی طارق محمود جہانگیری صاحب یہ کیس ہی نہیں سن سکتے۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی فوری طور پر جناب وہ فیصلہ دے دیا کہ جی یہ تو ٹریبیونلز ہم بنائیں گے، اور طارق محمود جہانگیری صاحب، ان تینوں کی درخواست گئی، الیکشن کمیشن نے ملی بھگت نظر آئی، فوری طور پر فیصلہ دے دیا، ہاں طارق محمود جہانگیری صاحب تو جناب غربہ پروری کر رہے ہیں اور نیپوٹزم کا شکار ہیں، وہ ٹرائل صحیح نہیں چلا رہے اور ان کو ہٹا دیا جائے۔ یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا انجم وکیل کی درخواست پر۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ آیا، اور جب انجم وکیل سے پوچھا گیا آپ نے تو کس بنیاد پر الزام لگایا ہے کہ جج صاحب جو ہیں غربہ پروری کر رہے ہیں، کسی رشتہ دار کو نواز رہے ہیں، ٹرائل سے نہیں چلا رہے، تو توہین عدالت ہے، تو کہنے لگے جی یہ تو قانونی ٹرم ہے۔ ہم نے کہا قانونی صاحب آپ کہہ رہے ہیں غربہ پروری ہے؟ تو یہ سب ڈرامہ کہ طارق محمود جہانگیری کو روکنے کے لیے وہ حربہ ناکام رہا، وہ چال ناکام ہوئی، تو اب ان کی کوئی پرانی ڈگری کہ جی ہے ہی نہیں۔ تو بڑا اب آسان کام ہے کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ ہے اس کے بازو مروڑ دو اور اس کی گردن دبوچ لو اور اس سے کہو کہ جناب 40 سال پرانی، کہو جی ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں مل رہا۔ یعنی وہ جج جو کئی عہدوں پر رہ چکا، نون لیگ کے دور میں بھی رہ چکا، اب اس کی جناب ڈگری آپ غائب کر دیں، یہ ان کے خلاف چارج ہے، کیونکہ یہ ٹریبیونلز والا کیس دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جھک نہیں رہے۔ اس پر اب جناب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، پریس ریلیز آ گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یہ جو میڈیا پر مہم چل رہی ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری ایک قابل اور محنتی جج ہیں جن کا بطور وکیل، بطور اسلام آباد ہائی کورٹ بار، یہ صدر بھی رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، اور اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، ان کا ایک شاندار پیشہ ورانہ کیریئر ہے۔ تو اب آ کر پتہ لگ رہا ہے کہ جناب ان کے وہ ڈگری کے معاملات اور یہ سارا کچھ مشکوک ہے۔ 1984 کا کوئی کیس کہ جی وہاں پر ڈگری نہیں مل رہی جہاں سے وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ تو حال ہو گیا ہے اب کہ کس طرح سے ججز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا کیا جناب حال کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں اب آپ دیکھیں کہ بابر ستار صاحب دیکھ رہے ہیں آڈیو لیکس کا معاملہ بھی، اس پر بھی ان کو بہت دباؤ ہے کہ کس طرح سے آڈیو لیکس کی جاتی ہیں، کون کرتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ اس معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس میں جناب ان کے آرڈر کے خلاف ابھی اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں بھی حکومت گئی ہے، وہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ عمران ریاض خان کو حج پر جانے سے روکنے پر دائر توہین عدالت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کل سماعت کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا کیس ہے، اور بابر ستار صاحب کے سامنے جو ہے توہین عدالت کا کیس ہے کہ جی کس طرح اجازت نہیں دی گئی تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی۔ تو یہ جناب 3 معاملات ہیں جس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے
हुकूमत जो है फंसी हुई है, भाग दौड़ कर रही है, फाइलें तैयार कर रही है, जजेस को दबाव में ला रही है कि जी ये किस तरह देख रहे हैं, फॉर्म 45 क्यों मंगवा रहे हैं। बड़ा सादा सा काम है। अगर ये जीते हुए हैं, हर एक को फॉर्म 45 दिए जाते हैं तमाम उम्मीदवारों को, ये पहले दिन ही ला सकते थे। आप देखिए 3 हल्के बचाने के लिए ये ऑर्डिनेंस तक ले आए, सिद्धार्थी ऑर्डिनेंस, और कि जनाब ट्रिब्यूनल्स को रोक दो, इलेक्शन कमीशन सिर्फ ऑर्डिनेंस बनाएगा ताकि फॉर्म 45 का किस्सा ही खत्म हो जाए। ये जाली हमने जो इलेक्शंस करवाए हैं ये दबा दें। ये अब हो ही नहीं सकता, इतना भी नहीं सकते, सबको पता लग गया है। इनके पास अखलाकी जवाज ही खत्म हो गया है। कानून, आइन, ये सब अखलाकियात पर बनते हैं। अखलाकी जवाज होता है, इनकी बुनियाद अखलाकियात होती है। इन्होंने सारा कुछ, कोई अखलाकियात नहीं, कोई आइन कानून नहीं, ये पिछले 2 साल में तबाही फेर दी इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा इस हुकूमत ने, और अब इनके पास भी कुछ नहीं रहा। आहिस्ते आहिस्ते अब गवाहियाँ आ रही हैं कि क्या होता रहा है। शीरी मज़ारी साहिबा भी बोल पड़ी हैं, पहले शेख रशीद बोले हैं, फवाद चौधरी बोलना शुरू हो गए हैं, अली जैदी, जितने लोग भी जिनको छुड़वाया गया पार्टी से वो सब आप बोल रहे हैं। तो शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि जी उनकी बेटी को धमकाया गया और धमकियाँ दी गई, और कि जी तुम्हारी माँ भी लापता हो जाएगी, इस तरह की बात ये इन्होंने ये बात की है जनाब सीनियर सहाफ़ी के साथ। और उसमें जब इन्होंने ये सारी बातें की तो इस पर साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी भी बोल पड़े, और उन्होंने कहा कि देखिए किस किस तरह से लोगों पर जुल्म किया गया, जबर किया गया, और किस तरह ये पार्टियां छुड़वाई गई। तो कहते हैं जी अब भी माफ़ी मांग लो इमरान खान से कैदी उम्र 800-400 माफ़ कर देगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये गवाहियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, पूरी कौम को पता लग रहा है कि हो क्या रहा है, किस तरह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। हाई कोर्ट में सख्त इंतजाम का कह दिया गया है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में बहीना धांधली के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत कल होगी। समाअत के मौके पर हाई कोर्ट की पुलिस को सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत है, और खुसूसी पासेस वाले ही कमरा अदालत में जा सकेंगे। सर्कुलर जारी किया गया है। हसनैन अहमद चौधरी ये जनाब खबर दे रहे हैं। और अब आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ, तो अदालतों पर फायरिंग और जाने से रोकना और ये सब कुछ, तो किसी भी हद तक जाया जा सकता है कि जी ये जजेस को किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। मगर मुझे दिन ब दिन ये लग रहा है कि हालात हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं, काबू नहीं आ रहे। इसीलिए अब ये खबर भी आई कि जी इस्लामाबाद और मियाँ वाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर यूब के घर पर छापा, कि ये किस तरह से जनाब काबू नहीं आ रहे, जलसा करने का क्यों कहते हैं। आलिया हमजा साहिबा का बयान आया है, इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी, भूख हड़ताल का हुक्म हुआ तो सबसे पहले भूख हड़ताल करूँगी। हारून रशीद साहब कहते हैं कि सनम जावेद से फिर एक बार ये कहा गया कि मरीम नवाज से वीडियो बयान में बाकायदा माफ़ी मांग लो, सनम को रिहा कर दिया जाएगा, जिस पर सनम ने हंसते हुए कहा कि 73 साला इमरान खान डटे हुए हैं तो हम क्यों नहीं डट सकते। ये जनाब इस लड़की का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर होने की वजह एक ही है जो सबको मालूम है, जजेस ऑनलाइन आ जाएं, जजेस आज लाइन पर आ जाएं तो रेफरेंस वापस हो जाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सदार, जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, ये सब इसीलिए नाब ज़ेर अताब हैं। और इसमें एक और ख़बर मैं आपसे शेयर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब जो कहते हैं जी बड़ी बेहतरीन उनकी कारकर्दगी जा रही है, ज़बरदस्त है और उनके होते हुए कुछ गलत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर है, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद में गैर मामूली इजाफा, 58,000 से तजावुज़ कर गई ये तादाद, रिपोर्ट जारी 58,000 से ज़्यादा हो गए हैं ज़ेर इल्तिवा केसेस। तो लेकिन काजी साहब तो जनाब इलेक्शन कमीशन को किस तरह बचाना है, हुकूमत को किस तरह बचाना है, ये केसेस हैं, और बाकी केसेस पड़े रहें, वो केसेस जल्दी लगाने हैं और जल्दी कोशिश करनी है कि हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को रिलीफ मिल सके। वो केसेस इनकी प्रायोरिटी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।